الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى علمه شديد القوى ذو مرة فاستوى وهو بالأفق الأعلى ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى فأوحى إلى عبده ما أوحى ما كذب الفؤاد ما رأى أفتمارونه على ما يرى ولقد رآه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى عندها جنة المأوى إذ يغشى السدرة ما يغشى إذ يغشى السدرة ما يغشى ما زاغ البصر وما طغى لقد رأى من آيات ربه الكبرى صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين
العالمين. بزرگان محترم اور برادران عزیز، سورہ نجم کی ابتدائی آیات اس نشست میں آپ کی خدمت میں پیش کی گئی، اور اس سلسلے میں یہ گوش گزار کیا جا رہا تھا کہ ان آیتوں میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے معراج کے سفر کا کچھ حصہ ذکر کیا جا رہا ہے، اور اسی سفر کا کچھ حصہ سورہ بنی اسرائیل، جس کو سورہ اسراء بھی کہتے ہیں، اس میں اللہ تعالیٰ نے بیان کیا تھا۔ معراج کا مقصد ایک تو یہ تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام اور مرتبہ کیا ہے، آپ کی شان عظمت کیا ہے، اس کو بتلانا مقصود تھا ہمیں اور آپ کو۔ جب ساری تکلیفیں آپ نے برداشت کر لی 11 سال تک ہر قسم کی، اس وقت اللہ تعالیٰ نے یہ مقام آپ کو عطا فرمایا، اور پھر کسی نے صحیح کہا، فرمایا کہ بے حجابانہ درا از در کاشانہ ماں، سارے پردے اللہ تعالیٰ نے ختم کر دی کہ آؤ اب ہمارے پاس، ہم بلا رہے ہیں، ہم لا رہے ہیں آپ کو۔ سارے حجابات جتنے تھے، آسمانوں کے، زمینوں کے، عالم غیب کے، عالم شہادت کے، عالم مثال کے، سارے جہانوں کو عبور کرتے ہوئے جا رہے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم۔ فرمائے کہ بے حجابانہ درا از در کاشانہ ماں، بے حجابانہ درا از در کاشانہ ماں، کہ دیگر نیست بجز درجہ تو در کارخانہ ماں، کہ میرے ہاں اب اس درجے کے علاوہ کوئی اور قرب کا درجہ مخلوق کے لیے ہے ہی نہیں، آخری درجہ ہے یہ جس پہ آج ہم نے آپ کو بٹھایا۔ ایک معراج کا مقصد تو یہ تھا کہ آپ کی شان عظمت، کیونکہ سب درجے ختم ہو گئے قرب کے، اس لیے اب بعد میں کوئی نبی آنے کا سوال ہی نہیں پیدا ہوتا کہ قرب کا مقام ہی کوئی نہیں رہا۔ دوسرا، اس سفر کا مقصد جو ہے وہ اللہ تعالیٰ خود بیان فرما رہے ہیں، سورہ بنی اسرائیل میں بیان کیا، فرمایا کہ لِنُرِيَهُ مِنْ آیاتنا، یہ سفر اس لیے کرا رہے ہیں مسجد حرام سے مسجد اقصی تک کا، تاکہ ہم اپنے حبیب کو، اپنے پیغمبر کو، اپنے محبوب بندے کو اپنی کچھ قدرت کی نشانیاں دکھائیں، کچھ، ساری نہیں، من کا لفظ لا رہے ہیں۔ فرمائے کہ لِنُرِيَهُ مِنْ آیاتنا، تاکہ دکھائیں ہم آپ کو کچھ نشانی اپنی قدرت کی۔ یہ زمین کے سفر کی بات کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ۔ جب آسمانوں کا سفر ہوا وہاں بھی اللہ تعالیٰ یہی بیان فرما رہے ہیں۔ سارا سفر بیان کرنے کے بعد سب سے آخری جملہ، آخری آیت جو اللہ تعالیٰ بیان فرما رہے ہیں، وہاں تو یہ بیان فرمایا کہ یہ سفر اس لیے کرایا ہم نے کہ دکھائیں گے آپ کو نشانی، یہاں فرما رہے ہیں دکھا دیں ہم نے۔ فرمائے گئے لَقَدْ رَأَى مِنْ آیَاتِ رَبِّهِ الْكُبْرَى، بے شک آپ کے رب نے آپ کو اپنی قدرت کی بڑی بڑی نشانیاں دکھلا دی۔ کیا دکھلائی؟ دیکھو
جبرائیل امین دکھلایا اصل شکل میں اسی سفر میں. براق نامی ایک سواری بھیجی جنت سے, اس پہ سفر کروایا آپ کو. یہ بھی آپ کی قدرت کی, اتنا تیز رفتار, برق رفتار جس کو آپ کہتے ہیں. خود سرکار فرما رہے ہیں کہ جہاں میری نظر پہنچتی تھی وہاں اس کا قدم پہنچتا تھا, اتنا تیز رفتار, بجلی کی طرح. برق عربی میں بجلی کو کہتے ہیں. یہ بھی ایک قدرت کی نشانی ہے. آپ کی کوئی قیامت تک بھی آپ ترقی کر لیں, اتنی تیز رفتار سواری نہیں بنا سکتے. سائنس جتنے بھی ترقی کر لیں, گھنٹے لگیں گے اسے, دن لگیں گے. یہ ایک آن میں سارا سفر ہوا, ایک لمحے میں, وقت لگا ہی نہیں. پھر اللہ نے اپنی قدرت کی نشانی دیکھو, سارے انبیاء سے ملاقات کرا دی آپ کی. جتنے آدم علیہ السلام سے لے کے عیسیٰ علیہ السلام تک سب نے آپ کے پیچھے اقتداء میں نماز پڑھی, ملاقاتیں ہوئی. پھر قدرت کی نشانی کہ آپ آسمانوں کو طے کر رہے ہیں. ساری دنیا مل کے بھی پہلے آسمان پہ نہیں پہنچ سکتی, جتنی چاہے آپ کی ٹیکنالوجی ترقی کر لے. پہلا آسمان, دوسرا, تیسرا, چوتھا, پانچواں, چھٹا, ساتویں آسمان تک پہنچے. یہ بھی قدرت کی نشانی. پھر وہاں ہر نبی سے الگ ملاقات ہوئی, استقبال ہوا آپ کا. اس سے اوپر گئے سدرۃ المنتہا, اس کا مشاہدہ کیا. عرش معلیٰ تک پہنچے, جنت اور جہنم کو دیکھا آپ نے. اسی سفر میں بے شمار ایسے واقعات ہوئے ہیں جس سے ہمارے لیے, آپ کے لیے بڑے سبق ملتے ہیں, بڑی نصیحتیں. اور اس سے تو ہمارے ایمان کی تجدید ہوتی ہے, ایمان میں تقویت پیدا ہوتی ہے. اس معراج کے معجزے کا اگر آپ گہری نظر سے مطالعہ کریں, سرکار کو اللہ نے آنکھوں سے دکھایا اور ہمیں آ کے بتلایا. ہمارا ایمان ہے آپ کی بات پہ. اسی سفر میں دیکھا کہ ایک شخص نہر کے اندر ہے, تیر رہا ہے. بہت بڑا پتھر کا ایک ٹکڑا ہاتھ میں نگل رہا ہے, کھا رہا ہے. نہ نگلا جا رہا ہے, نہ کھایا جا رہا ہے, بھوک سے بےتاب ہو رہا ہے, مر رہا ہے. بڑی اذیت اور تکلیف میں مبتلا ہے. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جبرائیل امین سے پوچھا کہ یہ کون صاحب ہے, یہ کون آدمی ہے؟ جبرائیل امین نے عرض کیا, یا رسول اللہ, یہ آپ کی امت کا سود خور ہے, اس کا یہ انجام ہے. دیکھو کتنا بڑا اس کے پاس لقمہ ہے, کھانا چاہ رہا ہے تو نہیں کھا سکتا, اذیت میں تکلیف میں مبتلا. اللہ کا بھی یہی حکم ہے, حکم دیا کہ سود چھوڑ دو. فرمایا گیا, یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وذروا ما بقی من الربا. اگر تم مومن ہو, دعویٰ کرتے ہو کہ ہم اللہ پر ایمان رکھتے ہیں, تو میرا حکم مانو, آج کے بعد سودی کاروبار چھوڑ دو, پچھلا سب چھوڑ دو, آئندہ کر لیا عزم بالجزم کر. لیکن کہاں چھوڑا ہم نے, انہوں نے تو چھوڑ دیا تھا, ہم نے نہیں چھوڑا. ہیں ہم بھی مومن. تو ایسے مومنوں کے لیے جو اللہ کا حکم سنتے بھی ہیں, دعویٰ بھی کرتے ہیں کہ ہم ایمان لے آئے, مانتے ہیں اس کے اقتدار اعلیٰ کو, اس کے حکم کو, اس کے حاکمیت کو, تو پھر اس کے لیے اللہ کا کیا حکم آیا؟ فرمایا کہ فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ. اگر تم نہیں باز آؤ گے نا سود کو چھوڑنے سے, سودی کاروبار سے, لین دین کرنے سے,
تو پھر یاد رکھو، پھر اللہ اور رسول کے مقابلے میں تم محاذ جنگ پہ، یعنی ایک طرف سود خوروں کی فوج ہے، ایک طرف اللہ رسول کی فوج ہے، جنگ ہو رہی ہے. اتنی بڑی وعید، اتنی بڑی ڈانٹ، اتنا بڑا چیلنج اللہ نے کسی گناہ پر بھی، کسی نافرمانی پر بھی نہیں دیا جتنا سود پہ. لیکن ہم ہیں کہ محاذ جنگ پہ بھی ہیں، اللہ سے لڑ بھی رہے ہیں اور رحمت کی دعائیں بھی مانگ رہے ہیں، رحمت کے امیدوار بھی ہیں. یہ کیسے دو چیزیں جمع ہو سکتی ہیں؟ تم خود غور کیجیے کہ ایک طرف اللہ اور رسول سے ہم جنگ کر رہے ہیں، کھلم کھلا نافرمانی کر رہے ہیں، اور دوسری طرف دعائیں مانگ رہے ہیں. تو بھئی جب حرام کا لقمہ اندر جاتا ہے دعا قبول ہی نہیں ہوتی. سود سے بڑھ کر حرام ہی کوئی نہیں. مسلمان ہونے کے ناطے جیسے آپ کے لیے خنزیر حرام ہے، سود اس سے بھی زیادہ بڑھ کر حرام ہے. لیکن ہم نے کبھی فکر نہیں کی کہ چلو چھوڑ ہی دیں، بلکہ کیا کوشش کیا کر رہے ہیں، کیا فکر کی ہے کہ ہم نے نام ہی بدل دیا، سود کا نام ہی بدل دیا، منافع رکھ دیا. آپ جاؤ بینکوں میں، کھاتوں میں دیکھو، ان کے رجسٹروں میں پہلے انٹرسٹ لکھتے تھے، اب وہ پروفٹ لکھتے ہیں کہ یہ 6 مہینے کے بعد یہ پروفٹ ہے، مہینے کے بعد یہ پروفٹ ہوتا ہے، وہ سود ہے. یاد رکھیے، پیشاب بھری ہوئی بوتل کے اوپر اگر روح افزا کا لیبل لگا دو تو کبھی بھی وہ شربت روح افزا نہیں بنے گا، وہ پیشاب ہی رہے گا. جتنا چاہے تم کھاتے سے نکال دو، جتنا چاہے تم اس کے نام بدل ڈالو، معنی بدل ڈالو، اللہ نے اس کو حرام قرار دیا. کوئی اتھارٹی ہے ہی نہیں اس سے بڑھ کے کہ اس کو حلال قرار دے دے. فرمایا کہ احل اللہ البیع وحرم الربا، ہر قسم کا ربا، بینک کا ہے، پرائیویٹ ہے، انفرادی ہے، اجتماعی ہے، مطلقاً اللہ نے ربا کو حرام قرار دیا. تو آپ کوشش کریں. دیکھو بعض لوگ کہتے ہیں جی مولوی صاحب اس کے بغیر تو چارہ ہی نہیں، سود کے بغیر کوئی چارہ نہیں. دیکھو آپ اگر اس چارے کو چرنا ہی نہیں چھوڑتے، چرنے کی آپ نے ارادہ کیا ہوا تو کیسے چھوٹے گا؟ نہیں چھوٹے گا، یہ چارہ چرتے رہیں گے. یہ چارہ چلنے سے اس وقت جان چھوٹے گی جب تم پکا ارادہ کر لو، اللہ سے توبہ کر لو، جنگ سے امن کی طرف آ جاؤ، پھر اللہ توفیق دے گا تمہیں، برکت ہوگی تمہاری. تم تو سمجھتے ہو نا کہ مال بڑھ رہا ہے سودی کاروبار سے، نہیں. یاد رکھیے یہ ایسے ہی ہے. ٹھیک ہے، ایک فیکٹری سے دوسری فیکٹری بھی بنا لیتے ہیں سودی، لمٹ لینے والے بینکوں سے تیسری بھی لگا لیتے ہیں، لیکن ان کی مثال بالکل ایسے ہے جس کو کسی آدمی کو ڈومنا مکھی کاٹ لینا، سوج جاتا ہے. دیکھنے والا بڑا تندرست ہے بھئی یہ آدمی، دیکھو کتنا موٹا نظر آ رہا، کتنا، اس کے اندر تو زہر بھرا ہوا ہے. یہ سودی کاروبار کرنے والے اگرچہ ایک فیکٹری سے دوسری فیکٹری بنا لیں، ایک دکان سے دوسری دکان لے لیں، ایک مکان سے دوسرا مکان بنا لیں قرضہ لے لے کے، لیکن یاد رکھیے یہ اسی طرح جس طرح وہ انجام دکھایا اللہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو، پتھر کھانا بھی چاہ رہا نہیں، کوئی کام نہیں آئے گا اس کے. پتھر مٹی پاگل بن جاتے ہیں. یتخبطہ المس، ان کی مثال شیطان پاگل خبتی جیسی ہو جاتی ہے. اور اللہ کا تو وعدہ ہے، قانون بلکہ ضابطہ ہے اللہ کا. فرمایا کہ یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات، سود کو میں مٹاؤں گا، گھٹاؤں گا، برباد کروں گا، تلف کروں گا، صدقے کو بڑھاؤں گا، صدقات کو بڑھاؤں گا. آپ دیکھ لیں، پہلے کہتے تھے جی مولوی صاحب سود کو تو حرام کہہ دیتے ہیں، کوئی متبادل نظام ہے نہیں ہمارے ملک کے اندر، کوئی متبادل نظام دے نا ہمیں. آپ کے اس سوال کا جواب بھی ہو چکا ہے. علماء نے ایسے متبادل، کیونکہ قرآن میں، حدیث میں، بڑی بڑی فقہ کی کتابوں میں سارے قانون موجود ہیں کہ کیسے بیع کرنی، کیسے تجارت کرنی، کیسے قرضہ دینا ہے، کیسے قرضہ واپس لینا ہے.
کیسے آپ نے مزاربت کرنی ہے، کیسے آپ نے شراکت کرنی ہے، کیسے زراعت کرنی ہے، کیا ساری چیزیں مدارس میں پڑھائی جاتی ہیں، آج بھی پڑھتے ہیں، پڑھاتے بھی ہیں، ہم پڑھتے بھی ہیں۔ پاکستان کے چند علماء نے اسی شریعت کی روشنی میں، اسی فقہ کی روشنی میں 1-2 بینک کھولے یہاں اسلامی طرز پہ، وہ بینک ان سودی بینکوں سے آگے چلے گئے، اتنی اللہ نے برکت دی ان بینکوں میں کہ مجبور ہو گئے یہ سودی بینک جتنے وہ بھی اپنے اسلامی شعبے کھول رہے ہیں کہ دیکھو بھئی ہم تو پیچھے جا رہے ہیں، ہمیں تو نقصان ہو رہا ہے، یہ اسلامی بینک، یہ فلاں بینک، یہ فلاں بینک جو اسلامی ہے، یہ ان کے شریعہ بورڈ کے تحت کام کر رہے ہیں، ان کے تو بہت اول نمبر پہ آ رہے ہیں۔ تو باقی سودی بینکوں نے بھی سود بھی کر رہے ہیں، یعنی اللہ سے جنگ بھی ہے ابھی ان کی، اور اسلامی بینک بھی بیچ میں، اسلامی شعبہ بھی قائم کیا۔ یہ منافقت ہے، یہ منافقانہ ہے تھوڑی سی۔ بہرحال ہمارے ذمے صرف کوشش ہے، ٹھیک ہے، ہر طرف سودی، یہ تو اللہ کے نبی کی پیشین گوئی بھی ہے کہ ایک وقت آئے گا، وہ آ چکا ہے کہ ڈائریکٹ کوئی سود نہیں کھائے گا تو اسے دھواں تو اس کا غبار تو ضرور پہنچے گا، پہنچ رہا ہے۔ لیکن بھئی اللہ تعالیٰ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، کسی نفس کو، کسی چیز کو، کسی مسلمان مومن کو اس کی طاقت سے، وسعت سے زیادہ، گنجائش سے بڑھ کر تکلیف دیتے ہی نہیں، حکم دیتے ہی نہیں۔ اگر چاروں طرف سود کا کاروبار ہے نا، پھر بھی ہمارے ذمے کوشش ہے کہ ہم بچنے کی کوشش کریں۔ کیسے کوشش کریں؟ جتنی آپ کے اندر طاقت ہے۔ اس کی میں ایک مثال دیتا ہوں میں، اس سے آپ بات سمجھ جائیں گے۔ دیکھو آپ یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، ابھی جمعے سے جب فارغ ہوں، اچانک آندھی آ جائے، طوفان آ جائے، چاروں طرف غبار ہی غبار، کچھ سجائی نہ دے رہا ہو، کچھ نظر نہ آ رہا ہو، مٹی ہو رہی۔ اب یہاں سے آپ اپنے دکان پہ جانا چاہتے ہیں یا آفس جانا چاہتے ہیں، گھر جانا چاہتے ہیں، تو دو طریقے۔ ایک تو وہ طریقہ جس سود کے بارے میں جو آپ اختیار کرتے ہیں، جی کیا کریں، ہر بندہ ہی اس کے بغیر چارہ نہیں ہے، کاروبار نہیں چلتا، میں مکان نہیں بنا سکتا، میں دکان نہیں بنا سکتا، میں کاروبار نہیں کر سکتا جب تک کہ سودی قرضہ نہ لوں، تو اسی بے میں آپ بہ جاتے ہیں۔ ایک طریقہ تو یہ ہے کہ جی مٹی ہے نا جی باہر، تو چلو جو پہلے کپڑے پہنے یہ بھی اتار دو، مٹی جو ہو جائے نا، کپڑے خراب ہی ہوں گے نا جی، یہ بھی اتار دو، اور بالکل اریاں ہو کے باہر جاؤ، گھر جا رہے ہو، دفتر جا رہے ہو، دکان پہ جا رہے ہو۔ دوسرا طریقہ یہ ہے کہ نہیں صاحب، ذرا اپنا چہرہ ڈھانپ لو، یہ رومال لے لو، چادر لے لو، اپنے آپ کو اچھی طرح ذرا دبوچ لو، کچھ تو بچیں گے، آنکھوں میں مٹی نہ پڑے، غبار نہ پڑے، کچھ تو نظر آئے۔ کپڑوں کو سمیٹ کے، چادر لپیٹ کے، رومال اوپر ڈھانپ کے پھر آپ جائیں گے۔ یہ طریقہ ہے دانش مندانہ، عقل مندانہ، یہ ہے کوشش کہ آپ بھرپور کوشش کر رہے ہیں اپنے آپ کو بچانے کی، کہ کچھ تو میں مٹی سے بچوں گا نا۔ تو بھئی یہاں تو آپ اس طریقے میں عمل کرتے ہیں، تو سود والے معاملے میں، اللہ کی نافرمانی، گناہوں، معصیت والے معاملوں میں آپ اس منطق فیل ہو جاتی ہے ہماری اور آپ کی۔ یہاں بھی کوشش پہ عمل کرو کہ جتنا ہو سکے ہم اللہ کی نافرمانی سے بچنے کی کوشش کریں۔ اس قسم کے بے شمار واقعات اللہ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دکھائے اس سفر کے اندر۔ غیبت کرنے والوں کا انجام، بے نمازی کا انجام، چغلی کرنے والوں کا انجام، اور ایک ہماری برادری کا بھی انجام دکھایا کہ بڑی بڑی کینچیاں، ہونٹ کاٹے جا رہے ہیں، زبانیں کاٹے جا رہی ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا ہے جبرائیل امین یہ کون لوگ ہیں؟ اس نے عرض کیا جی حضور یہ آپ کی امت کے وہ خطیب ہیں، واعظ ہیں، مبلغین ہیں، جو لوگوں کو تو واعظ کرتے ہیں، خود عمل نہیں کرتے۔ لوگوں تو کہتے ہیں سود چھوڑ دو، خود سودی کاروبار، سودی اکاؤنٹ کھولے ہوئے ہیں۔ یہ ان لوگوں کا انجام ہے، ان خطیبوں کا، ان واعظوں کا، مولویوں کا انجام ہے۔ بڑی بڑی کینچیوں سے ان کے
بار بار زبانیں بھی کاٹی جا رہی، ہونٹیں بھی کاٹے جا رہے، پھر ٹھیک ہو جاتے ہیں، پھر انہیں کاٹے جا رہی ہے. اسی طرح ان کو تکلیف دیتی رہے گی قیامت تک کے لیے. اور سزائیں الگ ہیں. یہ تو ایک عالم مثال کے اندر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو دکھایا گیا. پہلے جب یہ واقعہ بیان کرتے ہیں لوگوں کو یقین نہیں آتا تھا، کیسے ہو سکتا ہے. آج تو آپ کے پاس موبائل ہے، اس میں ہر چیز دیکھ لیتے ہو یہاں بیٹھے بیٹھے. امریکہ کی دیکھ لو، UK کی دیکھ لو، سعودیہ کی دیکھ لو، ہر چیز نظر. تو اللہ تعالیٰ جس نے آپ کو یہ دماغ دیا ہے کہ موبائل میں سب کچھ دیکھ سکتے ہو، بنا سکتے ہو، تو وہ قادر مطلق وہ نہیں اپنی حکمت بالغہ قدرت کاملہ سے دکھا سکتا اپنے نبی کو، اپنے حبیب کو. تو یہ واقعات جو ہوئے ہیں یہ سب ہمیں اور آپ کو سبق دینے کے لیے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو دین کی سمجھ عطا فرمائے، عمل